فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقطع قراءته یقرأ الحمد للہ رب العالمین ثم یقف الرحمن الرحیم ثم یقف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قرأت کو ایک ایک آیت کر کے پڑھتے اور ٹھہر جاتے. الحمدللہ رب العالمین پڑھتے اور ٹھہر جاتے. الرحمن الرحیم پڑھتے اور ٹھہر جاتے. میرے اسلامی بھائیوں، اور ایک حدیث سے بھی معلوم کیا جائے کس طرح صحابہ کرام نے قرآن مجید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا اور اپنے شاگردوں کو کس طرح پڑھایا. ختم ہونا اللہ کے لیے ہے جبکہ امانہ ختم ہونا اللہ کے لیے ہے جبکہ امانہ اللہ کو مقصود نہیں ہے. اسی طرح اگر ہمیں قرآن مجید کی ترتیل و تجوید کی جانکاری نہیں ہے تو قرآن مجید کی آیتوں پر جہاں نہیں تہاں رک جائیں گے اور معنی بگڑ جائے گا. جیسے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ پر روکیں گے تو یہ ہوگا اے ایمان والو نماز سے قریب نہ جاؤ، حالانکہ نماز نہ پڑھنے والا کافر ہے. تو یہاں پر وقت نہیں ہوگا بلکہ وہاں تم سکارا پر روکیں گے جہاں معنی پورا ہوتا ہو. یعنی اس وقت تم نماز سے قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. میرے بھائیوں، لفظ بدلنے سے معنی بدل جاتا ہے جس سے مراد الہی فوت ہو جاتی ہے اور بسا اوقات نماز کے باطل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. اسی لیے قرآن مجید کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب مسلمان بھائیوں کو قرآن مجید کو ترتیل و تجوید کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کے بعد تقریر پیش کرنے کے لیے حسمت اللہ کو دعوت سبحان دیتا ہو تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا وحبیبنا محمد بن عبد اللہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الشاعر کہ زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں گر بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا. بولنا تو تو نے سکھایا میں تو گونگا تھا، بولنا تو تو نے سکھایا میں تو گونگا تھا، اب جو بولوں تا باتوں میں اثر بھی دینا. صدر مجلس اور عزیز ساتھیوں، آج کے اس ہفتہ وار انجمن میں جس موضوع پر لب کشائی کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے فکر آخرت. میرے بھائیوں، آج جب ہم مسلم معاشرے پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کی چھٹی ہو گئی ہے، اب اس کے اعمال کی جزا و سزا نہ ملے گی. یہی دنیاوی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس کے بعد کوئی زندگی نہیں. میرے بھائیوں، اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے تو غلط سوچتا ہے اور بڑے دھوکے اور فریب میں مبتلا ہے. جب آخرت کی زندگی اس کے سامنے ہوگی تو آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا. جس زندگی کا وہ انکار کر رہا تھا وہی زندگی اس کے سامنے موجود ہوگی. میرے بھائیوں، جیسا کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تم اپنے پورے بدلے دیے جاؤ گے. بس جو شخص آگ سے ہٹا دیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے